سو کالڈ عاشقان فرقہ، یہ عاشقان فرقہ ہیں. اس وقت ان کی تحریریں پڑھیں تو میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. ہاں، ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید. اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. تو میرے اوپر تو ان کا عشق کھل چکا ہے، آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو. میرے اوپر تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا، لیکن میں نے تو ریئل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا. جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی جب تک لیک سامنے نہ آئے تو آپ کو سارے ہی سچے کھرے ایماندار نظر آتے ہیں، اور جب لیکس آتی ہیں کہتے ہیں اے مفتی صاحب بھی. انجینئر صاحب بے شک پہلے کہتے رہے کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کام ڈالتے ہیں، آپ نہیں مانیں گے. تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں عاشقان فرقہ کی. سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو؟ جاؤ پھندا چومو. اور ضمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار، کہ میں نے یہ کام کیے ہی نہیں. واہ واہ، منجی ٹھکوائی جی اپنے فرقے دی. تینوں بندیاں نے، تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے. اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سب کچھ ہوا انکار. اس سے بڑھ کر ویڈیو موجود انکار. ویسے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، میں نے کسی کو دی بھی نہیں وہ، ورنہ ابھی تک مارکیٹ میں آ جاتی، کیونکہ پھر پینک پھیل جاتا ہے، اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ میں. البتہ یہ جو اس کا کنفیشن ہے ویڈیو کے اندر، وہ ہم انشاءاللہ جتنا ضروری سمجھیں گے وہ اٹیچ کر دیں گے، تاکہ جو باقی عاشقان فرقہ ہے نا ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ یہ آپ کے غازیوں اور شہیدوں کا انجام یہ ہوتا ہے. ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں نا ان کے، آپ کو پتہ چل گیا میں کن کی بات کروں. ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمرانوں کے آگے، اور آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں کہ پھندا چوم لیا تھا، اور ڈاکومنٹڈ ہیں یہ. بس ظاہر ہے اللہ کے بندو، اگر 1000 سال پرانے بابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں، احتشائی کوئی نہیں، یہ تو انہوں نے مننے والے نے، تو یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے. تو اس لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے، یہی کچھ ہے. تو ان عاشقان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر، منتوں پہ اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق پہ سمجھتے ہیں، ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں. ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی، لہذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پنڈی میں ایک بہت بڑے غازی صاحب تھے جن کو پنڈی کے ایک مفتی نے اکسایا، بعد میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے اس نے کہا کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس بندے کے ساتھ. اور جب تک اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا اس وقت تک ہر جگہ وہ تقریر کر کے فخریہ کہتے تھے میں ہوں کیتا ہے، اور جب پتا چلا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو انکار کر دیا اس کے ساتھ تعلق. تو یہی کچھ ہونا ہے، آخرت میں بھی یہ ہونا ہے. بزرگوں نے آپ سے اعلان برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے اعلان برات کر دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے اپنے ان سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اب مختصراً میں اس ٹاپک کی طرف آؤں کہ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے. یعنی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں ہی بن گیا ہوں. کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ
اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس وقت لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوا دینی ہے, ایک مدرسہ بنوا دینا ہے. اب آپ کو پتہ ہے اکانومی اجازت نہیں دیتی, مدرسہ اور مسجد بنانا تو مشکل کام ہے. اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ضرور بنانا ہے. ٹوٹل دین کی خدمت یہ ہے, تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. چلیں ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نا چھڑ دو. آلے تک نہیں تو پتا لگا جتنا منو چونڈی ماری جائے میں اتنا ہی لمحہ پا لیا توڑے فرقے نو. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے, تو یہ بھی آپ یاد رکھیں میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تمہیں کوئی شاید سمجھتے ہی نہیں ہو, تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, تمہارے چھوڑے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پوڑ کے رکھ چھڑنے جے پچھو لے کے اگے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں. دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں. ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلید ہو چکی ہے. اور کس وجہ سے؟ ان کی یہ جو روحانی اولادیں ہیں نا, انہوں نے ان کو بے عزت کروایا. اور the damage has been done. اس کا میری زندگی یا میری موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کام ڈرنا تھا وہ ڈال گیا ان کے ساتھ. اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں وہ آپ کے سامنے ہے. جائیں لائف سٹوریز سنیں, 200 کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں. کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آ کے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے. وہ سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور 20-20 سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی. میں اہل حدیث کیوں ہوا, ہاں میں دیوبندی کیوں ہوا, میں بریلوی کیوں ہوا. کوئی سالوں میں ایک بندہ. اور ادھر روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں. کوئی مریخ سے نہیں, انہی میں سے نکل کے. ہاں اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعارف نیگیٹو کروایا تھا, رائے ونڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی, وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے نا, ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں. یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں, اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کیا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے؟ ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں, رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں, مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں, لیکن راستہ نہیں چھوڑتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ سچائی کی طاقت ہے. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا. ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں. تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں. ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتہ چل جائے. پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے, اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے. اب اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا. دوسرا جرم ہے کہ میں فرقہ بنانے, مدرسہ بنانے, جماعت بنانے, چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں. اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ
ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں، یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں. اور جس بلی کی دم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو کہ یہ دم کٹی بلی جا رہی ہے. اے بندہ جڑا جا رہا ہے جناب V8 اے نے جناب وہ فلانے کو اتنا